بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہم نے فرسٹ ایئر کی اسلامیات کا 11واں سبق پڑھنا ہے. انبیاء کرام آج ہمارا موضوع ہے. پیچھے ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا انبیاء کرام اور وحی خدا، تو وحی کے متعلق پچھلے لیکچر کے اندر بیان کیا گیا. اس لیکچر کے اندر انبیاء کرام کے بارے میں بات کی جائے گی، کیونکہ بنیادی عقائد جو 5 ہیں ان میں سے دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت، یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس لیے رسول نبی اس کا فرق پچھلے لیکچر میں بیان کیا گیا. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے انبیاء کرام کے بارے میں پڑھنا ہے، انبیاء کرام کی بعثت کے متعلق، انبیاء کرام کی تعداد کے متعلق، اور انبیاء کرام کے ادب و احترام کے متعلق، اور ان پر ایمان لانے کے متعلق اسلام کے اندر کیا کیا عقائد ہیں، کہ یہ چیزیں آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھنی ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنا شروع کر لیتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہر امت یعنی ہر قوم میں انبیاء کرام کی بعثت. ہمارا اسلام ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر قوم میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 36 ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق یعنی یقیناً بعثنا ہم نے بھیجے فی کل امہ ہر امت میں، ہر قوم میں رسولہ کوئی نہ کوئی رسول پیغمبر ضرور بھیجا ہے. تو اب یہ آیت ہماری اس بات کی طرف رہنمائی فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہ کوئی رسول، کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا ہے. تو ہر امت، ہر قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجے گئے. کیوں بھیجے گئے؟ اس لیے کہ اگر کسی امت کے اندر کوئی رسول نہ بھیجا جاتا تو کل قیامت کے دن وہ امت یہ اعتراض کر سکتی ہے اور یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہمیں جہنم میں نہ ڈالا جائے، ہمیں عذاب نہ دیا جائے، کیونکہ ہماری طرف تو کوئی ڈرانے والا، کوئی پیغام لے کر نہیں آیا. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیج دیے، ہر امت میں نبی بھیج دیا، ہر امت میں ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بھیج دیا، تاکہ کل کوئی امت یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری طرف تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہماری طرف تو کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے ہم کیسے ایمان لاتے. تو اس لیے اللہ نے یہ اعتراض کہ اس کی ذات پر یہ اعتراض کیا جائے، یہ اعتراض بھی ختم کر دیا، اور ہر امت میں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی اور رسول مبعوث فرمایا. تو یہ ہمارا پہلا دعویٰ تھا کہ ہر امت میں انبیاء کرام کی بعثت ہوئی ہے، ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ نے اپنے رسول اور انبیاء بھیجے ہیں. تو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی. اسی طرح اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہر امت میں ایک نبی اور ایک رسول بھیجا ہے تو پھر وہ کتنے نبی تھے، ان انبیاء کرام کی کتنی تعداد ہے؟ تو یہ ہمارا دوسرا جو ہے پوائنٹ ہے آج کے سبق کا، کہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے. انبیاء کرام کی تعداد کے متعلق اب ہم پڑھیں گے. اب یہ ایک اختلافی بات ہے. ہمیں جو حدیث کرام، حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات ہماری اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ انبیاء کرام کی جو تعداد ہے وہ 1,24,000، اور بعض روایات جو ہیں وہ 2,24,000. تو اب روایات میں چونکہ اختلاف ہے تو اس لیے انبیاء کرام کی تعداد کا صحیح علم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شبہ ہے. ایک چند روایات یہ کہتی ہیں، روایات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، کہ 1,24,000 انبیاء ہے، اور ایک روایت کے اندر 2,24,000 انبیاء ہے. تو اب ہمیں یہ کہنا چاہیے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے آئے.
تو ان انبیاء کی جو تعداد ہے وہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش. تو یہ کم و بیش کا لفظ کہہ لینا چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ غلطی سے محفوظ رہے، کیونکہ انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، تمام انبیاء کرام کو ماننا جو ہے یہ اسلام کا ایک عقیدہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اب یہ جو اختلاف پڑا ہے، چونکہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کی تعداد مکمل نہیں بتائی گئی کتنے انبیاء ہیں، چند انبیاء کا ذکر قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر موجود ہے، لیکن بہت سے انبیاء کرام کا ذکر موجود نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق یقیناً ہم نے رسول بھیجے من قبل کا، آپ سے پہلے بھی. تو منہم من قصصنا، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے تم پر کر دیا، ان کے حالات بیان کر دیے، ان کے قصے تم پر بیان کیے، ان کے واقعات تم پر بیان کیے. موسیٰ کا قصہ ہو، عیسیٰ کا قصہ ہو، نوح کا قصہ ہو، ابراہیم کا قصہ ہو، اسماعیل کا قصہ ہو. تو مختلف انبیاء کرام کے قصے تو ہم نے تم پر بیان کیے. وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ تو نبی وہ بھی ہیں جن کے قصے قرآن مجید میں بیان نہیں کیے گئے. تو اب ایک اور اعتراض پڑتا ہے یہاں پر کہ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر کیا اور چند کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کم انبیاء کا ذکر ہمیں تقریباً 36 یا 30 انبیاء کرام کا ذکر ہے کم و بیش. یہ اندازتاً میں کہہ رہا ہوں، ابھی صحیح تعداد تقریباً پڑھی تھی، مجھے ذہن میں اب نہیں ہے، وہ 26 انبیاء کرام کے نام ہیں یا تقریباً کتنے. تو یہ بہت کم ہے. تو 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش 2,24,000 کم و بیش کے کمپیریزن کیے جائے، اس کے مقابلے میں کیے جائے، نسبت دیکھی جائے، تو 30 انبیاء کرام تقریباً ان کا ذکر ہونا اور 1,24,000 انبیاء کرام کا تقریباً کل تعداد ہونا، تو اب یہ بہت کم تعداد ہے جن کے قصے قرآن مجید میں ذکر کیے اور جن کے نام قرآن مجید میں بتائے گئے. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چند انبیاء کرام کا ذکر کیا اور باقی انبیاء کا ذکر چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو مثال کے طور پر انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا کہ فلاں انبیاء نبی آئے، ان کی امت نے یہ کیا، ان پر بھی یہ عذاب آیا. تو یہ بطور مثال ہوتا ہے کہ ایک نبی کی امت کا حال دیکھ لو تو باقیوں کا خود تم قیاس کر لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کا تفصیلاً ذکر فرماتے قرآن مجید میں تو 1,24,000 کم و بیش، اگر ایک نبی، ہر نبی پر ایک آیت بھی نازل فرماتے تو 1,24,000 کم و بیش آیات قرآن مجید میں آتی. حالانکہ قرآن مجید اس کے اندر کل جو ہے آیات کی تعداد جو ہے وہ 6,666 ہے. تو اب 6,666 میں پورا قرآن مجید ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہر نبی پر ایک آیت نازل فرماتا تو وہ تو 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش آیات نازل فرمانا ضروری ہو جاتا. یہ تو میں ایک آیت کی کہہ رہا ہوں، حالانکہ تفصیلاً ہوتا تو پھر تو پتہ نہیں کتنی آیات ہو جاتی. تو اس لیے عبارت بہت طویل ہو جاتی، قرآن مجید بہت لینتھی ہو جاتا، بہت طویل ہو جاتا، اور جو اصل مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا. کیونکہ اصل مقصد ہدایت ہے، کیونکہ ہر ایک انبیاء کرام کا تقریباً حال جو ہے وہ برابر ہے کہ فلاں نبی کی امت نے یہ گناہ کیا تو انہیں یہ سزا ہوئی. تو یہ ایک مثال کے طور پر تھا، تو وہ تمام انبیاء کرام کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کچھ کا قصہ ہم نے بیان کر دیا اور کچھ کا قصہ تم پر بیان نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال بیان فرمایا کہ انبیاء کرام کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ انبیاء کرام کے حالات تم پر بیان کیے گئے ہیں اور کچھ کے حالات چھوڑ دیے گئے ہیں. تو اب یہ جو ہمارا ٹاپک تھا کہ انبیاء کرام کے متعلق، تو آج کے ٹاپک کے اندر ہم نے انبیاء کرام کی بعثت کے متعلق پڑھا کہ ہر امت کے اندر اللہ رب العزت نے ہر امت کے اندر اللہ نے نبی بھیجا ہے، ضرور بھیجا ہے، اور انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے اور انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا اور کتنے انبیاء کا ذکر نہیں ہوا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہم نے فرسٹ ایئر کی اسلامیات کا 12واں سبق پڑھنا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے وحی خدا، اللہ تعالیٰ جو انبیاء کی طرف پیغام بھیجتا ہے، اس کے متعلق پڑھا. اسی طرح انبیاء کرام کے متعلق چند باتیں ہم نے پڑھیں. انبیاء کرام کی بعثت کے متعلق ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے ہر امت میں ایک نبی یا رسول ضرور بالضرور بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے اس کی حکمت کو بھی پڑھ لیا. اسی طرح ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر یہ بھی پڑھا کہ اللہ رب العزت نے کتنے انبیاء بھیجے ہیں. انبیاء کرام کی تعداد کے متعلق ہم نے پڑھا. اسی طرح ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر یہ بھی پڑھا کہ انبیاء کرام کی جب تعداد اتنی ہے لیکن قرآن مجید میں انبیاء کرام کا ذکر کم ہے، چند انبیاء کا ذکر کیا گیا، اور چند انبیاء کا ذکر کیوں کیا گیا اور باقیوں کا ذکر کیوں چھوڑ دیا گیا، یہ تمام جو معلومات ہیں ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر حاصل کی. آج کے لیکچر کے اندر انبیاء کرام کے ہی متعلق ایک نئی بات جو کہ بہت ضروری ہے اور اسلام کے عقیدہ رسالت کا ایک جزو عظیم ہے، بہت بڑی جز ہے. رسالت یعنی اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. اب تک تو ہم نے یہ پڑھا کہ نبی کون ہوتا ہے اور انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے، انبیاء کرام کی تعداد کا ذکر ہوا اور انبیاء کرام ہر امت میں بھیجے گئے. اب تک ہم نے یہ پڑھا، یہ تمام چیزیں بطور تمہید تھیں کہ عقیدہ رسالت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانا. تو اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ ہم جان لیں کہ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، اس کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں. یہ ہم نے تھوڑا سا بطور تمہید پڑھا. آج کا جو سبق ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کیونکہ یہ عقیدہ رسالت کی بہت اہم جزو ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب ہم اس دعوے کو قرآن مجید سے ثابت کریں گے کہ ہم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اب آپ لوگ بڑے واضح الفاظ میں پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم پر ختم ہوا. آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تا قیامت آنے والے انسانوں کو آپ کی ہی پیروی کرنی ہے. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا وہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر ختم ہوا. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر ایمان لائیں گے. اب مسلمان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، آپ پر ایمان بھی لاتا ہے. اسی طرح عقیدہ رسالت کا یہ ایک جز ہے کہ تمام مسلمان، ہر مسلمان پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان لائے. جتنے بھی انبیاء کرام کم و بیش اس دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 کم و بیش ہیں، یا ایک روایت کے مطابق 2,24,000 کم و بیش. تو جتنے انبیاء کرام ہیں ان تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے اور رسول تھے. انہوں نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام سچ اور مکمل طریقے سے اور امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ پہنچایا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی
اس بات پر یقین رکھے بلکہ انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رسالت کی ایک بہت اہم جز تھی، اس لیے اس کو ہم علیحدہ تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی تفریق نہیں کر سکتا اور کسی تفریق کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہر نبی جو بھی اللہ نے بھیجا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس نے اپنی امت تک امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور ہم اس کی نبوت کا، اس کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، جس طرح ہم اپنے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی جو نفس رسالت ہے اس میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں، یعنی ہر نبی جو اللہ نے بھیجا ہے وہ نفس رسالت میں ایک جیسا ہے، یعنی وہ رسول ہونے میں، نبی ہونے میں برابر ہے۔ لیکن کچھ انبیاء کرام جو ہیں ان کو اللہ نے صفات عطا فرمائی ہیں، اور کچھ انبیاء کرام وہ ہیں جن کو معجزات زیادہ دیے گئے ہیں، کچھ انبیاء کرام جو ہیں ان کے معجزات کم ہیں، صفات کے لحاظ کے اعتبار سے اور درجوں کے اعتبار کے لحاظ سے، اسی طرح فضیلت کے لحاظ سے ان میں تو فرق ہو سکتا ہے کہ ایک نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ہم کلام ہوئے، اور کچھ نبی وہ ہیں جن کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، کچھ نبی وہ ہیں جن کو کم معجزے عطا فرمائے، کچھ نبی وہ ہیں جن کو تمام انبیاء سے افضل فرما دیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صفات کے لحاظ سے، مراتب کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے انبیاء میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نبوت اور نفس رسالت میں انبیاء کرام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ لا نفرق بین احد من رسل، رسول اور نبی ہونے میں تمام برابر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اسی طرح ہر مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہر نبی کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ان کو پاک باز اور سچا ماننا ضروری ہے، اور اس طرح اسلام اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ کچھ انبیاء کرام کو تو مانا جائے اور کچھ انبیاء کرام کو نہ مانا جائے، بلکہ اگر ایک نبی کی نبوت سے بھی انکار کرے گا کوئی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ اسلام کا ایک بہت بنیادی عقیدہ تھا اور اہم عقیدہ تھا، اس لیے اس کو ہم نے علیحدہ بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین، یہ صورت مائدہ ہے، صورت نساء ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 151 ہے اور 150، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بعض کو تو ہم مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور نئی راہ نکالنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بلا اشتباہ یہی کافر ہیں، بلا شک و شبہ یہی لوگ کافر ہیں، یقینی اور حتمی طور پر یہ کافر ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تم میرا انکار کرو گے تب بھی کافر ہو، اور اگر میرے رسولوں کا انکار کرو گے تم تب بھی کافر ہو۔ اسی طرح اگر تم میرے درمیان اور میرے رسولوں کے درمیان فرق کرو گے کہ تم کہو گے کہ ہم بعض انبیاء کرام کو تو مانتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں، اور درمیان میں کوئی راہ نکالنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ایسے ہیں جو یقینی اور حتمی طور پر کافر ہیں۔ تو یہ آیت ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی کم و بیش اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر نبی کی نبوت، ہر نبی کی رسالت پر یقین رکھنا، ایمان لانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ نے نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں ان میں سے کسی ایک نبی کا انکار کریں گے تب ہم کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم رسول کی ضرورت اور رسول کی خصوصیات، انبیاء کرام کی خصوصیات کے متعلق پڑھیں گے۔ والسلام۔